موجودا مخلوقا نورا من نور الله وآدم بين الدين والماء وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے بڑا مفید رہے گا اگر ہم درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. خطیب الاسلام، خطیب پاکستان، خطیب یورپ، مبلغ اسلام، مبلغ ابن مبلغ، بلکہ ابن مبلغ، حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ متعنا اللہ بطول حیاتہ و بقائی، جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ مقصود احمد صاحب صابری چشتی اور برادر مکرم مولانا غلام محمد صاحب چشتی اور بہت سارے علماء کرام جن کے نام میں جانتا نہیں، سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک کے بعد حاضرین، آج کی یہ تقریب سعید شہنشاہ ولایت سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی میرا محی الدین شیخ سید سلطان عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بطرف سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ آپ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا جا رہا ہے. مجھ سے قبل بھی اس موضوع پہ خوبصورت گفتگو ہوئی ہے اور میرے بعد تو چشتی ذوق چلے گا. میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے صرف 2 گزارشیں کر کے اجازت چاہوں گا. معروف آیت کریمہ کا حصہ جو آپ سنتے آئے اور زندگی میں سنتے رہیں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اس پہ علماء بحث کرتے ہیں کہ عبادت سے کیا مراد ہے.
بارگاہ قدس کے اندر کھڑے ہو کے قیام کرنے کا نام عبادت ہے، تو ملائکہ کی ایک مضبوط مستحکم ازل سے ابد تک جماعت موجود ہے جو قیام میں ہے اور قیام میں رہے گی. اور اگر رکوع کا نام عبادت ہے تو وہی محبوب جماعت رکوع میں ہے اور رکوع میں رہے گی. اور سجدہ کا نام اگر عبادت ہے تو ملائکہ کی جماعت تخلیق کے ساتھ جو سجدے میں ہے وہ ابد تک سجدے میں ہے. پھر وہ کون سی عبادت ہے جس کے لیے حضرت انسان کی تخلیق کی گئی؟ اگر ذکر و فکر کا نام عبادت ہے تو رب العالمین ارشاد فرماتا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی شے بھی نہیں جو رب کی حمد نہ کر رہی ہو، ذکر میں مشغول، سجدے میں مشغول، قیام میں مشغول. اللہ اللہ کی آوازیں ہر طرف سے بلند ہو رہی ہیں پر سننے والا کوئی کان. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ تمام ذکر و فکر کی عبادت ہو رہی ہے تو انسان کو کس عبادت کے لیے پیدا کیا؟ حضرت انسان تیری تخلیق کس عبادت کے لیے ہوئی؟ علامہ مقصود صابری صاحب علامہ راضی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. حضرت انسان تجھے بھی عبادت کے لیے بنایا گیا لیکن تو پہلے رب کو جان پہچان ہے کون، پھر سجدہ. حضرت انسان کی تخلیق پہلے معرفت خدا بندی ہے. اس کو شیخ محقق نے کہا آنکس کے در نماز نبیند جمال دو، آکس کے در نماز نبیند جمال دوست، 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 آکس کے در نماز نبیند جمال دوست. فتویٰ ہمیں دے ہم کے نمازش بکن، جو سر سجدے میں رکھے اور یار کو نہ دیکھے. سر سجدے میں ہو یار کا جلوہ نظر نہ آئے. فتویٰ ہمیں دے ہم کے نمازش بکن، فتویٰ ہمیں دے ہم کے نمازش قضا بکن. میرا اس کے لیے یہی فتویٰ ہے تیری نماز نہیں ہوئی اور نماز جب ہوگی پوچھے نا علماء سے اعبد اللہ کأنک تراہ. کرو چشتی صاحب گویا رب کو دیکھ رہے ہو، صرف گویا کی بات نہیں، کچھ دیکھنے والے بھی ہیں. اگر دیکھنے والے نہ ہوں تو کأنک تراہ کملی والا کیوں فرمائے؟ یہ فرمانے کا مقصد یہ ہے ایسی اللہ کی مخلوق میں مخلوق ہے. ادھر اللہ اکبر کہتے ہیں تو داتا کی نگاہوں کے سامنے تو معنی یہ ہوئے کہ خدا کی عبادت پہلے رب کو جانو پھر عبادت. تو میں خطیب الاسلام مولانا
ابو بکر چشتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی سرکار غیر معلوم کو معلوم کرنے کا طریقہ فرمائیے۔ تو کہنے لگے جس کا علم نہ ہو تو اللہ نے انسان کو 5 آلے دیے ہیں، ان آلہ جات سے اس کا علم حاصل کرتا، جن کو علماء کی زبان میں حواسے خمسہ کہتے ہیں۔ چکھ کے پتہ لگاؤ، سونگ کے پتہ لگاؤ، مس کر کے پتہ لگاؤ، دیکھ کے پتہ لگاؤ، سن کے پتہ لگاؤ۔ میں مختصر کر رہا ہوں حاضرین، چھونے سے اللہ کا پتہ لگ جائے گا؟ تساں بھی بولو نا، اللہ ہی چھوئی انسو، رب نی ذات کی ہاتھ لائی انسو، نہیں نہ لگنا۔ پنجابی ٹھیک تو میرے بھائی کہیں گے، میں کوشش کرتا رہتا ہوں لیکن وہ پہاڑوں میں رہتا ہوں، البتہ پہاڑی کا امتزاج کروں گا۔ چھونے سے اللہ کا پتہ نہیں لگتا، چکھنے والی بات بھی کریں تو علماء فتویٰ لگا دیں گے، سونگنے والا بھی تیرا میرا ناک نہیں جی، سونگ کے بھی اللہ کیا پتہ ہمیں نہیں لگتا۔ اور دیکھنے والی دنیا میں جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ٹرانسفارم جل گیا، تو سننے والے بھی تیرے میرے کام نہیں، وہ کوئی اور جو کہتے کن فیکون وہ کان حاضرین، تو پتہ چلا خدا کی معرفت کے میدان میں یہ حواس خمسہ فیل ہو گئے، یہ پتہ نہیں دے سکے۔ تو پھر مقصود صابری صاحب کہنے لگے ایک آلہ بچتا ہے ہمارے پاس۔ میں نے پوچھا وہ کون سا؟ کہنے لگے حواس خمسہ فیل ہو جائیں تو پھر حضرت عقل کی بارگاہ میں حاضری دو۔ جہاں 5 قوتیں فیل ہو جاتی ہیں تو پھر رہنمائی عقل کرتا ہے۔ میں نے کہا قبلہ صابری صاحب، اگر عقل یاوری کرتا ہوتا تو سائنسدان جو چاند پہ قدم رکھنے کا تھا نا، قدم بعد میں رکھتا، محمد کا غلام پہلے ہو جاتا۔ یار یہ وہی چاند ہے، اتنی صدیوں بعد جس میں پہنچا، یہ تو مصطفیٰ کی گلی پر طواف کیا، یہ وہی چاند ہے جو کملی والے کی گلیوں میں طواف کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا حواس خمسہ بھی تیز، اور جب عقل کے پاس گئے تو عقل بھی اب جاؤ علماء متکلمین کی بارگاہ میں، وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ جب عقل فیل ہو جائے پھر رہنمائی کون کرتا ہے؟ چشتی صاحب فرمایا حواس خمسہ فیل ہو، عقل کے پاس جاؤ، اور عقل فیل ہو پھر نبی کے پاس جاؤ، پھر نبی کی بارگاہ میں جاؤ، چونکہ منصب نبوت مظہر الوہیت ہے۔ کملی والا بولا نہیں، مختصر کرتا ہوں۔ بیت اللہ میں داخل ہوا، سرکار نے دیکھا، بولے پوچھے چشتی صاحب سے، سرکار نے دیکھا 360 بت بولے لا الہ
میں نے پوچھا غلام احمد چشتی صاحب مسئلہ نہیں حل ہوا، جاتا اللہ کا محبوب ہے، دیکھتے ان کو ہیں، اقرار اس کا ہو رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ میرا چشتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا تو کیسا گولڑی ہے، تجھے تیرا پیر سمجھا گیا، اور کیا سمجھایا؟ دس صورت را بے صورت دا تو برا کی اینا حقیقت دا، دس صورت را او دس صورت را بے صورت دا، دس صورت را دس صورت را بے صورت دا، دس صورت را بے صورت دا تو برا کی اینا حقیقت دا، تو برا کی اینا پر دس صورت را او دس صورت را، دس صورت را او دس صورت را بے صورت دا تو برا کی اینا حقیقت دا، او دس صورت را دس صورت را بے صورت دا تو برا کی اینا حقیقت دا، توبہ را کیا نا حقیقت، توبہ را کیا نا حقیقت، مرانی فقد رال حق، توبہ را کیا نا حقیقت دا، توبہ را کیا نا حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، اتھے کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لہتریاں، کوئی ورلیاں موتی با یزید اندر خراسا یا اویس اندر، کوئی ورلیاں موتی لہتریاں، کوئی ورلیاں موتی ورلیاں موتی منصب نبوت کوئی ورلیاں، آتا ہوں چشتیاں دو نمبر بھی نہیں ایک نمبر، الحمدللہ اے جی کھوتی پچے تو دو نمبر چشتی بھی بندے پھر دینے، پوچھو چشتی صاحب کو لو سمجھائی نا، تو الحمدللہ چشتی ہے تو حاضرین گرامی قدر عرض کرنے لگا ہوں، منصب نبوت مولانا مظہر الوہیت، نبی سے مطالبہ، چاند دو ٹکڑے ہو، چاند دو ٹکڑے ہو، انکار نہیں، ٹکڑے میں کروں گا، ٹکڑے میں کروں گا، تم سے مطالبہ یہ ہے جب چاند دو ٹکڑے ہو جائیں میرے رب کو تم نے ماننا، شاباش شاباش، بڑا سونا بچہ، کمال ہو گیا ہے جی، کمال، چاند کے ٹکڑے میں کروں گا جی، اے ذرا توجہ دینا، میں صرف ایک مسئلہ عرض کر کے گفتگو سمیٹوں گا، چاند کے ٹکڑے میں کروں گا، لیکن نتیجے میں تم نے میرے رب کو مانا، چونکہ قاعدہ یہی ہے نا شرع قائد کا کہ معجزہ قدرت کی تصدیق ہوتا ہے، ظہور معجزہ رب کی قدرت کی تصدیق ہوتا ہے نا، فرمایا چاند میں ٹکڑے کروں گا، چاند نہیں، ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹاؤں گا، نتیجے میں تم نے رب کو، بے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہرہ
صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے بے رنگ دسے بے رنگ دسے اس مورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت جد گئی۔ ہم نے جب توحید کو سمجھنا چاہا، توحید کیسے سمجھ آئی؟ یار کوئی ہاتھ میں پتھر لے کے آتا ہے، کہتا ہے گھر رسولی چیز در دست ہم نے، ہاں اگر آپ رسول ہیں بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کملی والا فرماتا ہے میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا ہاتھ والا بتائے میں کون ہوں؟ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا ہاتھ والا بتائے میں کون ہوں؟ اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ نظر اٹھائی، ہاتھ بند تھا، اوپر دوسرا ہاتھ چڑھا دیا، کہیں اندر نظر نہ چلی جائے۔ اس کم بخت کو کیا پتا ہے یہ اٹھے تو لوح محفوظ کو پار کر جائے، نیچے جائے تو ہاتھ پہ ہاتھ چڑھایا، کملی والے نے نظر کی، چیرتی ہوئی ہاتھ کی ہڈیوں کو نظر اندر چلی گئی، اندر سے پتھر بولے لا الہ۔ پیار سے لا جہالت کے سمندر میں راغب ہوتا دن ہے کوئی، ادھر تو نبی مانے، ادھر کا اختیار کوئی نہیں، وہ قوت کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں، وہ بے وقوف انینیا پترا نبی تو وہ جس سے رب کا پتہ لگتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، منصب نبوت مظہر الوہیت ہے۔ رب کا تب پتہ لگے گا جب نبی کا پتہ لگے گا، اگر نبی کا پتہ نہیں، رب کی کوئی خبر نہیں۔ نبی کا پتہ لگے گا تب جب نبی کی خبر ہوگی، پھر رب کا پتہ لگے گا، پہلے نبی کو جاننا پڑے گا۔ یہی تو تعریف ایمان کیا ہے، رب کو مان کے نبی کے ماننے کا نام ایمان نہیں، نبی کو مان کے رب۔ آئی بات سمجھ میں؟ نبی کو مان کے رب کے ماننے کا نام، تو نبی کا پتہ لگے گا، پھر جا کے کہیں رب کا پتہ لگے گا، لیکن نبی کا پتہ کیسے لگے گا؟ ہر کوئی نبی کی خبر رکھ لیتا تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا، عتبہ بھی کلمہ پڑھ لیتا، ولید بھی کلمہ پڑھ لیتا۔ ہم استاد سے صاحب کی بلا یہ بخاری شریف مسلم شریف پڑھتے ہوئے یہ سرکار کی اختیارات کی حدیثیں جب ہم پڑھتے تو استادوں سے پوچھتے، حضرت یہ سی ڈی کاپی والے یہ حدیثیں نہیں پڑھتے؟ استاد فرماتے شاہ جی تو سب بولے ہو یار، کم بختی ہوتے ہیں۔ ابو جہل نے حضور کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوئے، دیکھ کر حدیثیں دیکھ کے کیا کلمہ پڑھیں گے؟ آئی بات سمجھ میں؟ سرکار کو دیکھ کے نہیں پڑھا تو پھر سرکار کی بھی خبر ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو جاننا ہو کیسے جانے؟ آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابها، لوگوں تمام علوم کا شہر میں محمد ہوں، میرا دروازہ علی ہے، میرا
میرا دروازہ، ذرا زور نال، میرا دروازہ، میرا دروازہ، میرا دروازہ، کوئی نبی نہیں جس کی منصب نبوت پہ کملی والے کی مہر نہ ہو، کوئی نبی نہیں جس کی منصب نبوت پر کملی والے کی مہر نہ ہو، اور کوئی ولی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی ولی نہیں جس کی ولایت پہ علی کی، چشتی ہیں کہ قادری ہیں کہ نقشبندی ہیں کہ سوربردی ہیں کہ اویسی ہیں کہ شاذلی ہیں کہ رفاعی ہیں کہ خضری ہیں، ولی بن ہی نہیں سکتا، ولی بن ہی نہیں سکتا، ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک علی۔ اب ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، نبی معجزہ دکھاتا تاکہ رب کی قدرت مانو، ولی کرامت ظاہر کرتا ہے تاکہ میرے نبی کی عظمت مانو۔ وہ ولی نہیں، 3، 4، 5 نمبر کا بندہ ہے، قابل اعتماد نہیں جو شعبے دکھا کے کہے کہ میں کچھ ہوں، نہیں نہیں، شہنشاہ بغداد کہتے ہیں مردہ میں زندہ کروں گا، پر اس کے نتیجے میں میرے محمد کو امام الانبیاء کیا۔ جی اساں تساں کول ہن 65 سال وچ کوئی تغمہ نہیں، تغمہ انہاں بوتاں گئیاں، ہن گلاں سچیاں کرنیاں، کھریاں کرنیاں، مور کرنیاں، ڈنکے نچوڑی کرنیاں تے میدان وچ کرنی۔ تاجدار گوڑلا گئے نا، جب کھوتی پھنسی وابیوں کی، شیعوں کی، غیر مقلدوں کی، کھوتی جب بھی پھنستی ہے قیادت ہماری مانتے ہیں۔ ادو پھنسی دتا بھی قائد پیر مہر علی، تے نیڑے نیڑے پھنسی تا بھی قائد شاہ نورانی۔ پتہ چلا جب تم سے مصیبتیں حل نہیں ہوتی پھر ہمارا ہی کوئی سامنے آیا۔ پیر مہر علی آئے، مرزے نے کہا سرکار سامنے کیا کریں گے؟ بس بیٹھتا ہوں میں بھی اجرے میں، آپ بھی اجرے میں، عربی لکھتے ہیں، جو بہترین تفسیر قرآن کی عربی میں لکھے آگ پر ہوگا۔ اب فاطمی خون جوش میں آیا، حیدری خون جوش میں آیا، مرزے آ جا سامنے، او اجرے میں کیوں چھپتا ہے؟ سچ سامنے آ، میں بھی قلم رکھتا ہوں، تو بھی قلم رکھ، جس کی قلم خود لکھے۔ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ واپسی پر مولانا محبوب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا بڑا کم وقت، اگر آ جاتا اور کہتا میں جھوٹی نبوت کے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں، کملی والے کو امام مانتا ہوں، تو میرا علی مردہ بھی زندہ کر دیتا۔ دست پیر از غائباں کو تاہنے، دست پیر از غائباں کو تاہنے، پیر ہو ککڑ چیر نہ ہو، کامل پیر ہو، او مریدوں سے بے خبر نہیں ہو۔ پیر وہ ہوتا ہے ادھر مرید پکارے، پیر سر پہ موجود ہو۔ تو حاضرین گرامی قدر، مشائخ نبیوں کے نائب ہیں،
اور مظہر نبوت ولایت ہے، اور نبوت مظہر الوہیت ہے۔ ولی کے ہاتھ میں دانت دو گے تو نبی تک پہنچو گے، نبی کے پاس جاؤ گے تب جا کے